بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ میری بچپن کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اسے سب گھر والے بہت پیار کرتے۔ عالیہ ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی جب اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور اس کے ماں باپ نے فوراً ہاں کہہ دی۔ اس کی منگنی کر دی گئی اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی رکھی گئی، کیونکہ اس کے منگیتر کاشف کی چھٹی فی الحال کم تھی۔ اب اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئے 2 دن ہوئے تھے کہ اس کی ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ اس کے بعد سے اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتی گئی۔ کاشف بھی ان کے گھر اکثر آتا رہتا اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے۔ شادی میں 2 ہفتے رہ گئے اور عالیہ نے شادی کی کوئی تیاری نہیں کی، بلکہ سارا وقت ماں کی خدمت کی، اس کی عیادت کی۔ اس عرصے میں کاشف کو عالیہ اور اس کے گھر والوں سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جب تک وہ ان کے گھر نہ آتا اس کو چین نہیں آتا۔ پھر ایک دن عالیہ کی ماں کی طبیعت اتنی بگڑی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عالیہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی شادی کی تاریخ بڑھا دی گئی۔ عالیہ ماں کی موت کے صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتی اور اب بہت کمزور دکھائی دیتی تھی۔ کاشف ایک دن عالیہ کے والد کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کو شادی کی تاریخ رکھنے بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ماحول بدلنے سے عالیہ سنبھل جائے۔ اس کے والد مان گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ کاشف بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے عالیہ کو اتنی محبت دی کہ وہ جلدی سنبھل گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے مختصر عرصے میں محبت ہو گئی۔ کاشف جب کام سے آتا تھا پہلے اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دیر بیٹھتا اور پھر عالیہ کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے والدین کو یہ بات بری لگی تو انہوں نے کاشف سے کہا، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اس کو سر پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ بیوی کی مانو گے تو وہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ کاشف پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالیہ سے محبت کرتا تھا۔ ابھی شادی کو 2 سال گزرے تھے کہ کاشف کا تبادلہ ایک دوسرے شہر میں ہو گیا۔ کاشف کے تبادلے کا سن کر عالیہ بہت پریشان رہتی۔ کاشف کے جانے میں 2 دن باقی تھے جب ایک دن کاشف نے عالیہ سے پریشان رہنے کی وجہ پوچھی تو اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہا کہ میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی۔ تو کاشف نے کہا، پاگل رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عالیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور آخر ایک دن وہ جانے لگے۔ اس دن کاشف کے والدین نے کہا، عالیہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہم یہاں کیسے اکیلے رہیں گے، ہمارا خیال کون رکھے گا؟ وہ یہ بات کاشف سے پہلے بھی کہہ چکے تھے، لیکن کاشف نے ان کی بات پر غور نہ کیا اور عالیہ کو لے کر چلا گیا۔ عالیہ اور کاشف 6 مہینے بعد کاشف کے والدین کے گھر آتے تھے۔ عالیہ جب بھی آتی ان کی بہت خدمت کرتی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ لوگ والدین سے ملنے آئے تو کاشف کی امی نے ان کو بے اولادی کا طعنہ دیا اور کہا کہ 1 سال انتظار کرو، اگر پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو ہم کاشف کی دوسری شادی کر دیں گے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم چاہتے ہمارے بیٹے کے بچے ہوں، ہماری نسل آگے بڑھے۔ عالیہ یہ سن کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاشف بھی اس کے پیچھے آیا اور کہا، عالیہ رو نہیں، امی ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ عالیہ کہنے لگی، کہیں آپ سچ میں دوسری شادی تو نہیں کر لیں گے؟ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ تب کاشف نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عالیہ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ کاشف کے دل میں ہر شخص کی طرح اولاد کی خواہش تھی، اس لیے وہ بہت سے عالموں اور ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن عالیہ کے ابو کا فون آیا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، اس لیے اس کو 1 ہفتے پہلے آنا ہوگا کیونکہ ساری شاپنگ اسی کو ہی کرنی ہے۔ عالیہ نے حامی بھر لی۔ اگلی صبح آفس جاتے ہوئے کاشف اس کو اپنے ابو کے گھر چھوڑ گیا اور کہا کہ وہ شادی کے دن پہنچ جائے گا۔ 2-3 دن بعد عالیہ اپنے گھر سے کچھ سامان اٹھانے آئی تو دیکھا کاشف کے والدین انہی کے گھر پر آئے ہوئے تھے۔ کاشف کا رویہ اس کو عجیب لگا لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ عالیہ نے کاشف سے کہا کہ میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کاشف اس کو شاپنگ پر لے گئے۔ وہاں کاشف نے ایک سوٹ اور کچھ جیولری لی۔ عالیہ خوش ہو گئی کہ یہ اس کے لیے ہے۔
عالیہ نے کہا مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا۔ کاشف نے کہا یہ میرے دوست کے لیے ہے، اس کی شادی ہے، وہ غریب ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں لے آؤں گا یہ چیز ہے۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ عالیہ کے بھائی کے شادی کے دن بھی کاشف نہ آیا، اس کے جیٹھ اور جٹھانی آئے۔ عالیہ نے کاشف کا پوچھا تو انہوں نے کہا آج اس کے دوست کی شادی تھی، وہ کل آئے گا۔ اگلے دن عالیہ نے کاشف کو بارات میں دیکھا تو عالیہ کی جان میں جان آ گئی۔ بارات کے بعد وہ چلا گیا۔ ولیمے پر بھی کاشف کچھ گھنٹے گزارے اور پھر کہا عالیہ تم ایک ہفتہ اور یہاں رہ لو، پھر میں آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ عالیہ مان گئی۔ عالیہ کے ابو کو کسی نے بتایا کہ آپ کے داماد نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ ابو نے عالیہ کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ 3 دن بعد جب کاشف کو فون ملا رہی تھی تو میرے بھائی نے آ کر مجھ سے فون لے لیا اور بتایا تمہارے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ عالیہ اپنے آپ میں نہ رہی۔ عالیہ کے ابو نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم طلاق لو گی یا اپنے سوکن کے ساتھ رہو گی۔ میں نے کہا میں کاشف کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کاشف کو فون کیا اور پوچھا کہ یہ سچ ہے جو مجھے میرے گھر والے بتا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میرے والدین نے اولاد کے لیے میری دوسری شادی کر دی، لیکن فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگلے دن وہ عالیہ کو لے آیا۔ کچھ دن بعد کاشف نے اپنا تبادلہ اپنے والدین کے گھر والے شہر میں کرا دیا۔ عالیہ کے لیے اس نے اپنے والدین کے گھر کے ساتھ ایک گھر لے لیا۔ وہ شروع میں عالیہ کے ساتھ رہتا، پھر ایک دن والدین کے گھر گیا تو ایک ہفتے بعد آیا۔ اس گھر میں اس کی دوسری بیوی بھی رہتی تھی۔ اب وہ 2 دن عالیہ کے گھر اور ایک ہفتہ اپنے والدین کے گھر رہتا۔ عالیہ خاموش رہتی۔ جب وہ اکیلی ہوتی روتی اور سوچتی کہ اولاد نہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا صرف عورت کو کیوں ملتی ہے، حالانکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ جب کاشف اس کے گھر آتا وہ خوش ہو جاتی اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی والدین کے گھر چلا جاتا۔ ایک دن عالیہ کے بھائی کا فون آیا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کاشف سے کہا تو وہ مجھے گھر چھوڑ آیا اور کہا کہ 2 دن بعد لینے آئے گا۔ 2 دن بعد عالیہ نے فون کیا تو اس نے کہا 3 دن بعد آئے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس بار عالیہ نے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد عالیہ کو پتہ چلا وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کا نمبر ہمیشہ بند رہتا۔ عالیہ انتظار کرتی لیکن وہ واپس نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ اب کاشف کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی، اس کی فیملی پوری ہو گئی، اس کے بچے جوان ہو گئے اور آج بھی اس کا عالیہ انتظار کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔